دادا حضرت کی بات جو خبروں میں لیٹے ہیں، آپ کے اور میرے نانا حضرت جو خبروں میں لیٹے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. سنو، میرے آقا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں ہر خبر میں لیٹنے والا اتنا شعور کے ساتھ زندہ ہے، اتنی اچھائی کے ساتھ زندہ ہے، اتنی سمجھ بوجھ کے ساتھ زندہ ہے، اتنی عقل و ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہے کہ اس کی خبر پر کون آتا ہے، خبر میں لیٹ کر وہ اس کے رشتے کو پہچانتا ہے. میرا پوترا آیا، میرا بھتیجا آیا، میرا بھائی آیا، میرا بھانجا آیا، کون آیا، خبر میں لیٹنے والا پہچانتا ہے. یہ رشتہ تو انسان کا ہے، چھوڑ دو. خدا کی قسم میں حدیث کی کتاب نہیں لایا ورنہ حدیثیں پڑھ کے سناتا. میرے آقا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں خبر پر اگر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو خبر میں لیٹنے والا وہ پرندہ نر ہے یا مادہ اس کو پہچان لیتا ہے. اتنے شعور کے ساتھ خبر میں لیٹا ہوا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کئی ایسے اولیاء اللہ کی روایات موجود ہے. ایک بزرگ تھے، اپنے خاندان والوں کی خبروں پر جاتے، ہر جمعہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے. ہر جمعہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے ذرا بولیں، ذرا پھر ایک بار بولیں. اس کی عظمت آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے. حدیث شریف میں آپ نہیں جاتے میرے بھائی، میں نہیں جاتا، آپ نہیں جاتے. ہم لوگ بڑے گناہگار لوگ ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے دادا کو، اپنے دادی کو، اپنے نانا کو، نانی کو ہم بھول گئے جن کے صدقے میں ہم کو دنیا میں آنے کا موقع ملا. ارے آج ہماری غوث اعظم سے غلامی ہے تو ہمارے دادا دادی نانا نانی کے صدقے میں نا میرے بھائی. ہم اپنے بزرگوں کو خبروں میں گاڑ دیے اور بھول گئے. اللہ کے واسطے توبہ کریں، ان کے پاس جائیں. کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں خبر میں لیٹنے والا اپنے پاس آنے والوں کو اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ دیکھتا ہے جیسے جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو دیکھتا ہے. اللہ اللہ، جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو جس تمنا سے دیکھتا ہے، خبر میں لیٹنے والی میتیں اپنے رشتہ داروں کو اس تمنا سے دیکھتی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ کچھ پڑھ دے اور اس کا ثواب ہم کو ہماری خبر میں پہنچا دیا جائے. ہوا کیا، ایک بزرگ تھے، سورہ بقرہ شریف ہر جمعہ جا کر قبرستان میں پڑھتے تھے. ہر جمعہ جا کر قبرستان میں پڑھتے تھے. لیکن ہوا کیا، کسی مصروفیت سے وہ قبرستان جانا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے والدہ والد وغیرہ دیگر افراد خاندان کی مزار اس قبرستان میں تھی. کسی مصروفیت سے وہ جمعہ نہ جا سکے. 2 جمعہ، 3 جمعہ، 4 جمعہ ہو گئے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک دن ان کے خواب میں قبرستان کے سارے مردے ان کی والدہ اور والد کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں بابا آپ ہماری قبر پر آتے اور ہر جمعہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، آپ نے آنا چھوڑ دیا ہے. کیونکہ جب آپ جمعہ آ کر قبرستان میں ہماری خبروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھتے تو آئندہ جمعہ تک ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا. آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا اور ہم میں سے بعض مردے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے ہیں. خواہش ہے کہ آپ جمعہ پابندی سے آئیں. اپنے بیٹے کے خواب میں آ کر ان کے ماں باپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. اللہ والوں کی بات ہے. میرے پیارے دوستو ذرا سوچو، خبر والوں کو یہ معلوم ہے آنے والا بیٹا ہے، آنے والا سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ راحت مل رہی ہے. خبر والوں کو اتنا شعور ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن ہم نعوذ باللہ مردہ ہے یہ کہاں سے کہنا، یہ کہاں سے بنا لیے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے واسطے یہ کانسیپٹ کو ختم کرو، مردگی کا اور زندگی کا بندگی کا کانسیپٹ اسٹارٹ کریں. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بد عقیدہ مسلمانوں کے چنگل میں، گندے لوگوں کی باتوں میں، برے لوگوں کی باتوں میں نہ پھنسے. میرے بھائیوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ بات سنا کر بات ختم کر لیں.